بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ مقبوضہ کشمیر کو بھول کر بھارت سے تعلقات بہتر کرو، متحدہ عرب امارات۔ سماج میں تفریق ختم کرنے کے لیے 200 سال لگیں گے، موہن بھگوت۔ آئین قانون اور انصاف کا مذاق اڑانا صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی کو بھول کر بھارت سے تعلقات بہتر کریں، یو اے ای نے سرمایہ کاری مشروط کر دی۔ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام پر پاکستان کے موقف کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کھل کر تائید نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے بھارت کے ساتھ تعلقات اب بھی اس نہج پر ہیں کہ وہ بھارت کو کسی صورت ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جن ممالک سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان میں سے متحدہ عرب امارات نے سرمایہ کاری کے لیے ایسی شرط رکھی ہے جس کے تحت پاکستان کو اپنے بنیادی قومی مفاد پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے متعلق 5 اگست کے بھارتی اقدام کو بھول کر آگے بڑھے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے۔ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ آیا پاک فوج کو یہ شرط منظور ہوگی یا نہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ جب جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی ہوئی تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ نئے آرمی چیف اس طرز پر کام کریں گے جس طرز پر پرانے آرمی چیف کام کرتے آئے ہیں۔ آرمی چیف کی ٹرم کے آغاز میں کچھ مخصوص لوگ جن کا خیال ہے کہ وہ ملکی معیشت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہر آرمی چیف کے سامنے اپنا چورن بیچتے ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی کوششیں کی تاکہ وہ معیشت کی بحالی کا اپنا خود ساختہ پلان انہیں دے سکیں، لیکن جی ایچ کیو کی جانب سے معذرت کر لی گئی۔ تاہم اب کچھ ماہ گزرنے کے بعد آرمی چیف بھی پرانی روایت کے مطابق ملک کے تاجران اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور اس کی بحالی میں فوج ایک مضبوط سٹیک ہولڈر ہے۔ آرمی چیف نے بتایا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور کویت سمیت دیگر ممالک سے 100 ارب ڈالر تک کی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے، جو پاکستان میں 25 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، جس پر انہیں حکومت کی جانب سے بھرپور سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان میں آئل ریفائنری میں 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جس میں چائنا کی طرف سے بھی اہم کردار ادا کیے جانے کی توقع ہے۔ آرمی چیف نے بتایا کہ انہوں نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عرب کے دوران ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ پاکستان میں محض 1-2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے وہاں نہیں آئے، بلکہ کچھ اور ہی لینے آئے ہیں۔ بعد میں شہزادہ محمد بن سلمان نے آرمی چیف کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت پاکستان میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی۔ اس تناظر میں اگر دوستو دیکھا جائے تو 2021 میں عمران خان کے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ 3 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملا، تو سعودی عرب نے پاکستان کے سامنے اتنی کڑی شرائط رکھ دیں جن کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہوا تو 72 گھنٹوں میں وہ رقم سعودی عرب کو واپس کرنا ہوگی، جبکہ آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی کہ پاکستان سعودی عرب یو اے ای سے اضافی رقم لے گا اور تب تک پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام نہیں ملے گا۔ بہت منتوں کے بعد 2 ارب ڈالر سعودی عرب اور 1 ارب ڈالر یو اے ای کی جانب سے دیے گئے۔ آرمی چیف نے ملاقات میں ایک اور بات کی کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے سہارے چلے، جس کے نتیجے میں سخت شرائط کی وجہ سے عام آدمی کو بجلی کے بلوں جیسی بحران کا سامنا ہے۔ سعودی عرب اور یو اے ای کی جانب سے آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر رقم آنا بالکل ہی ممکن نہیں لگتا۔
موہن بھگوت نے ریزرویشن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک سماج میں تفریق ہے ریزرویشن جاری رہنا چاہیے۔ موہن بھگوت نے کہا کہ ہم نے سماجی نظام میں اپنے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کا خیال نہیں رکھا اور یہ سلسلہ 2000 سال تک جاری رہا۔ جب تک ہم انہیں برابری تک نہیں پہنچا دیتے تب تک کچھ خاص سلوک ہونا چاہیے اور ریزرویشن ان میں سے ایک ہے۔ اس وجہ سے اس وقت تک ریزرویشن جاری رہنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ایسا امتیازی سلوک جاری رہے گا ہم سنگھ والے آئین میں دیے گئے ریزرویشن کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ موہن بھگوت نے کہا کہ یہ نہ صرف مالی یا سیاسی مساوات کو یقینی بنانا ہے بلکہ عزت بھی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر معاشرے کے کچھ طبقات جنہوں نے 2000 سالوں سے امتیازی سلوک کا سامنا کیا ہے وہ مزید 200 سالوں تک کچھ مسائل کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ دوستو، موہن بھگوت نے حتمی طور پر کوئی سال نہیں بتایا، البتہ یہ ضرور شرط لگا دی کہ جب تک امتیازی سلوک کے شکار لوگوں کو ہم اپنے برابر نہیں لا دیتے تب تک انہیں ریزرویشن ملنا چاہیے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ابھی 200 سال مزید لگیں گے۔ پاکستانی سپا سالار کے من پسند نعرے پہلے احتساب پھر انتخابات کی گونج پھر سے وطن عزیز کی فضاؤں میں سنائی دے رہی ہے۔ کیا ایک سرکاری ملازم یہ کہہ سکتا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں میں محب وطن افراد نہیں ہے؟ دوستو، ایسا کہنا ہے ان لوگوں کا جو پاکستان آرمی کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا وہ وطن عزیز میں ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ کسی ملک کا سپا سالار تاجروں کے ساتھ اعلانیہ ملاقاتیں کرتا ہے، ملکی معیشت پر اظہار خیال کرتا ہے، اس کو درست سمت پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمان جاری کر دیتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت محب وطن نہیں ہے۔ اگر کسی مہذب معاشرے میں یہ سب ہو تو اس ملک کے سپا سالار کو فوری طور پر مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ اگر وہ انکار کرے تو ملک کا وزیر اعظم یا صدر اس کو عہدے سے برطرف کر دے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک میں یہ سب دھڑلے پر کیا جا رہا ہے۔ ایسا دوستو ان لوگوں کا کہنا ہے جو پاکستان آرمی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ان کا آگے کہنا ہے کہ جب پرویز مشرف صدر پاکستان سے تب وہ ساتھ میں سپا سالار بھی تھے، وہ اعلانیہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کے وفود سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آنے والے جنرل کیانی اور جنرل رحیل شریف صرف سپا سالار تھے، مگر مبینہ طور پر غیر اعلانیہ طور پر تاجروں کے وفود سے بھی ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان کو باری باری جی ایچ کیو بلایا کرتے تھے، مگر پھر جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر نے تو کھلم کھلا تاجروں سے اعلانیہ ملاقاتیں ان کے پاس جا کر شروع کر دی ہیں، اور بتایا ہے کہ چونکہ چھڑی میرے ہاتھ میں ہے اس لیے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والے محاورے پر ہی عمل درآمد ہوگا ہے۔ ایسا دوستو فوج سے نفرت کرنے والوں کا کہنا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فوج کے مخالفین کا مزید کہنا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں مبینہ طور پر آپریشن رجیم چینج کے ذریعے جنرل باجوہ صاحب اور ان کے سہولت کار کر گئے وہی سب کچھ اب تک چل رہا ہے۔ جس ملک میں عدالتی فیصلے کو بے توقیر کیا جائے وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن صدر پاکستان سے ملاقات سے معذرت کر لے مگر امریکی سفیر سے ملاقات کر لے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن نہ ہوں، عدالت حکم دے کہ پرویز الہی کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا مگر انہیں 11 بار گرفتار کر لیا جائے۔ 2 دفعہ ملک کے وزیر خارجہ رہنے والے شاہ محمود قریشی کو بار بار آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا جائے۔ ملک کا مقبول ترین سیاستدان عمران خان جو کہ ایک قومی ہیرو بھی ہے، جس کی خدمات صرف کرکٹ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ سماجی خدمات میں 3 کینسر ہاسپٹل اور نمل یونیورسٹی جیسے ادارے شامل ہے، اس کو جس طرح ایک مضحکہ خیز مقدمات میں سزا سنائی گئی ہے یہ سب ملک کی جگ ہنسائی کا سبب بن رہا ہے۔ ایسا دوستو آرمی کے مخالفین کا کہنا ہے۔
آپ شدید تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اشد ضروری کام بھی ہے جسے رات بھر جاگ کر ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے میں آپ کیا کریں گے؟ ایسے میں زیادہ تر لوگ چائے یا کافی پی کر خود کو جگائے رکھتے ہیں، کیونکہ چائے وقتی طور پر تھکن دور کرتے ہوئے ہمیں جگائے رکھتی ہے اور ہم کام پر اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ البتہ اب اعصابی ماہرین کا کہنا ہے کہ بجلی کا ایک معمولی سا جھٹکا وہی تاثیر رکھتا ہے جو چائے یا کافی کے ایک کپ میں ہوتی ہے۔ امریکہ میں 40 رضاکاروں پر تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اگر اعصاب کو صرف 1 منٹ تک بہت ہی معمولی کم وولٹیج والی بے ضرر بجلی کا جھٹکا دیا جائے تو تھکن اور نیند وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہے اور انسان اگلے چند گھنٹوں کے لیے چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اعصاب ہمارے دماغ سے لے کر پیٹ تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا تعلق ہمارے دماغ کے ان حصوں سے بھی ہوتا ہے جو ہماری سیکھنے کی صلاحیت اور توجہ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی فضائیہ اور نجی تحقیقی اداروں کے ان مشترکہ تجربات میں رضاکاروں سے مسلسل 34 گھنٹے تک جاگنے کے لیے کہا گیا۔ 20 رضاکاروں کے اعصاب کو مخصوص وقفے کے بعد ہلکی اور بے ضرر بجلی کے جھٹکے دیے گئے، جبکہ باقی 20 کو جگائے رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے طور پر جاگتے رہنے کی کوشش کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں نمایاں کمی آ گئی، لیکن بجلی کے جھٹکے وصول کرنے والے گروپ کی کارکردگی میں بہت ہی معمولی سی کمی ہوئی۔ تجربات کے دوران تمام رضاکاروں سے ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں سوال نامے بھی پر کروائے گئے، جن سے اندازہ ہوا کہ جو لوگ خود پر جبر کر کے جاگ رہے تھے ان کی ذہنی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن بجلی کے جھٹکے کھانے والے رضاکار بہت ہی سکون میں تھے۔ ابھی یہ تجربات ابتدائی مرحلے میں ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں گھر پر آزمانے کی کوشش ہرگز نہیں بلکہ بالکل بھی نہ کی جائے۔ دوستو، یہ دلچسپ تحقیق کمیونیکیشنز بائیولوجی نامی ریسرچ جرنل کے تازہ میگزین میں شائع ہوئی ہے۔ مائیکروسافٹ نے لوگوں کے ذہن اور رویے پڑھنے والا ایسا کمپیوٹر سسٹم تیار کر لیا ہے جس کے متعارف ہوتے ہی کمپنیوں کے ملازمین کی شامت آ جائے گی۔ مائیکروسافٹ کی طرف سے اس حیران کن سسٹم کا نام ان سائٹ کمپیوٹنگ سسٹم رکھا گیا ہے، جو کیمروں کے ذریعے لوگوں کی باڈی لینگویج کو پڑھے گا، ان کی گفتگو کو سن کر اور چہرے کے تاثرات کو پرکھ کر بتائے گا کہ آدمی کی توجہ کام پر ہے یا نہیں اور وہ بوریت کا شکار ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس سسٹم میں کیمرے، سینسرز اور سافٹ ویئر کا امتزاج بروئے کار آئے گا اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے آدمی کی ذہنی کیفیت اور کام پر توجہ کے ارتکاز کے متعلق بتائے گا۔ سسٹم سے ملازمین کے متعلق یہ معلومات کمپنی کے مالک یا اعلیٰ افسران تک پہنچے گی۔ مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ اس نے یہ سافٹ ویئر ملازمین کی کام کی صلاحیت میں اضافے کے لیے تیار کیا ہے، لیکن ناقدین اس سسٹم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ یہ سسٹم دفاتر میں ملازمین کی نگرانی کو خوفناک حد تک بڑھا دے گا اور اس سے ملازمین کا جینا دو بر ہو جائے گا۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔